سلطان محمود غزنوی نا آپ کے دور میں چوریاں نہیں رک رہی تھیں، بڑے پریشان تھے، ساری اسٹیبلشمنٹ تھک کار کے بیٹھ گئی، ہمیں چور نہیں مل رہے، قدموں کے نشان بتاتے تھے، بندے چار ہیں، جدھر بھی جاتے ہیں بندے چار ہیں، چوریاں بڑی کرتے ہیں، چار بندے۔ سلطان نے نا ایک دن بھیس بدلا اور کہا چلو میں کوشش کرتا ہوں، رات کا وقت ہے۔ سلطان بھیس بدل کے نا گلی میں جا رہے ہیں، رات کا وقت ہے، چار بندے سامنے سے آ گئے۔ سلطان نے کہا ہو سکتا ہے یہی ہے، لگتا ہے یہی ہیں وہ چار۔ سلطان نے پوچھا کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم چوریاں کرنے والے، ہم چور ہیں۔ تو کون ہے؟ سلطان نے یہ نہیں کہا میں سلطان ہوں۔ سلطان نے کہا ایوکم مثلی، میں بھی تواڈے ورگا ہی ہوں، میں بھی تواڈے جی آئی ہوں۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں نا، حضور کی یہ بات دلیل کے طور پہ کہتے ہیں ایوکم مثلی، میں بھی تواڈے ورگا ہی ہوں۔ او خدا کے بندو، آج وہ محبوب خدا کی محبت کا دامن پکڑو اور ادب کا دامن پکڑو۔ سلطان نے کہا میں بھی تمہارے جیسا ہی ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا چلو یار، چار تھے، پانچواں بھی شامل ہو گیا، پکی جی، ایڈریس بتاؤ سارے۔ سلطان نے سب سے ایڈریس پوچھ لیا، تو کدھر کا ہے، تو کدھر کا ہے، تو کدھر کا ہے۔ سلطان نے کہا آج کدھر کا ارادہ ہے؟ کہا بس جا رہے ہیں۔ جو ٹیٹے چڑھ گیا، جب یہ جا رہے تھے نا تو رستے میں کتا بھونکا، تو وہ جو کہتا تھا نا میں جانور کی بولی سمجھ لیتا ہوں، وہ دوسروں کو نا کان میں کہنے لگا، کتا کہندا جے پیا بادشاہ تواڈے نال ہی جے، اوے کتا آندا جے پیا بادشاہ تواڈے نال جے جدے ول چلے ہو۔ اس نے کہا نہیں آج تو رہ گیا بھائی، آج تو فیل ہو گیا ہے، آج تو رہ گیا ہے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی، ہو سکتا ہے غلطی ہو گئی ہو۔ سارے پلاننگ کے تحت بادشاہ کے گھر گئے، چوری ہو گئی۔ وہ رات کو اپنے اپنے ٹھکانوں پہ واپس چلے گئے۔ صبح وویلا مچ گیا، رات بادشاہ کے گھر چوری ہو گئی۔ بادشاہ تخت پہ بیٹھا، سلطان محمود نے چونکہ رات کو ایڈریس تو پوچھ لیا تھا، اب یہ صبح بادشاہ تخت پہ بیٹھا اور بادشاہ نے حکم دیا کہ فلاں فلاں ان کا ٹھکانہ ہے۔ چور پکڑے گئے، چور اب سپاہی چوروں کو پکڑ کے لا رہے ہیں۔ وہ جو کہتا تھا میں رات کو نقاب پوش بھی دیکھوں تو دن کے چانن میں پہچان لیتا ہوں، اس نے دور سے ہی بادشاہ کو تخت پہ بیٹھا دے کے کہا او یار رات جڑا کتا پونکیا سی سچی پہ آندا سی، او ویکھو رات والے جی، او چور رات والے شاہ، او یار جو تخت پہ بیٹھا ہے۔ اس نے کہا ہے لٹ گئے، اب تو مر گئے، اب نہیں معافی ملے گی۔ اعلان ہو گیا، قاضی کو فیصلہ کرنے کا حکم ملا۔ قاضی نے فیصلہ کیا اتنا عرصہ تم نے میرے ہاں چوریاں کی، سلطنت کا نقصان کیا، لوگوں کو پریشان کیا۔ قاضی نے کہا ان کو سولی پہ چڑھا دو، سولی پہ چڑھا دو۔ یہ مولانا روم نے بات لکھی ہے اور بڑے درد کے ساتھ مولانا روم اپنا پیغام دے گئے۔ اب سب کو سولی دینے کا جب وقت آیا نا، بادشاہ تخت پہ چاروں کے گلے میں پھندا آ گیا، چاروں کے گلے میں پھندا۔ ان چاروں میں سے ایک بول کے کہا ہن داڑھی ہلا دے کے مر جائیں گے تے داڑھی ہلاویں گا، ہن داڑھی ہلا دے کے پھائے لگ جائیں گے تے داڑھی۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ مسکرایا، کہا اگر میں داڑھی ہلا دوں تو باز آ جاؤ گے، چوریاں تو نہیں کرو گے؟ بادشاہ آج معافی دے دے، آج تو بعد چوری نہیں کریں گے۔ مولانا روم نے اس حکایت کو بیان کرنے کے بعد کہا امتی میرے اندر بڑی کمی کجی ہے، میں نے بڑی خطائیں کی ہیں، لیکن خدا کی قسم میدان محشر میں مصطفیٰ کی ابرو کا اشارہ ہو گیا، اللہ جنت عطا فرما دے گا۔ اگر حضور کی داڑھی ہے لگے نا، آواز آئے گی میرا امتی جے، اے میرا امتی جے، میرا امتی جے۔ اللہ کا وے سونے یار نو ہن تیتھوں نہیں انکاری، تے سجدیوں سر چک لے جا بخشی امت ساری۔